ہم اور آپ جب اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھ کر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جب زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں بہت سارے اونچ نیچ اور کئی طرح کے حالات ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں۔ کبھی ہماری زندگی میں سخت قسم کی آزمائش آ جاتی ہے، تکلیف کا موڑ آ جاتا ہے، انفرادی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزماتا ہے۔ تو ہمیں یہ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ تعلیمات جاننا چاہیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی آدمی کے اوپر تکلیف آتی ہے تو آدمی دوسروں کو دیکھنے لگتا ہے، آدمی دوسروں کو دیکھ کر کے یہ نتیجہ نکال لیتا ہے کہ میرے اوپر ہی تکلیف کیوں آتی ہے، یا مجھے ہی اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے اندر کیوں ڈالتا ہے۔ مجھ سے بھی گنہگار لوگ موجود ہیں، فاسق فاجر موجود ہیں، لیکن ان کے یہاں تو آزمائش نہیں آتی، وہ تو کھا رہے ہیں، دندنا رہے ہیں، چل رہے ہیں، ان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے۔ پھر آدمی کا ایمان اور عقیدہ جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین پر کمزور ہونے لگتا ہے، متزلزل ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اس باب میں ہمیں اور آپ کو کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، کچھ اصول اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی کچھ تعلیمات کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے عقیدہ اور ایمان میں مستحکم ہوں، مضبوط ہوں، کبھی کوئی چیز، کوئی مشکل ہمیں جو ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی راہ سے بھٹکا نہ سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں ایک قاعدہ بتایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں کبھی تو بھلائی دے کر کے، نعمتیں دے کر کے، احسانات کر کے تمہارے اوپر ہم آزمائیں گے، مال و دولت، دنیا کی فراوانی، عزت، شہرت، ساری چیزیں اللہ عطا کرے گا، اور اس راستے سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کہ آیا نعمت کو پا کر کے بھی تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہو، یا مال و دولت اور نعمت کو پا کر کے تکبر اور کبر و غرور کا شکار ہو جاتے ہو۔ اور عموماً ہوتا ایسا ہی ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں دولت، شہرت، عہدہ، منصب، یہ ساری چیزیں آ جائیں، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں غفلت کا شکار ہوتا ہے، اللہ کو بھولنے لگتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے راستے کو اختیار کرنے لگتا ہے۔ الا من رحم ربک، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے۔ اور پھر اللہ نے دوسری بات بیان فرمائی، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں کبھی تکلیف میں ڈال کر کے آزمائیں گے، مشکلات میں مبتلا کر کے، انفرادی زندگی میں تمہارے مسائل کو الجھا کر کے، آدمی کے گھروں میں اختلاف ڈال کر کے، بھائی بھائی میں نزاع اور اختلاف، میاں بیوی میں جھگڑے، پڑوسیوں کے جھگڑے، یا سماج اور معاشرہ میں کرش، یا ایک مسلمان کو غیر مسلموں کے ذریعہ سے، تو یہ بہت ساری صورتیں ہیں کہ شر اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ ڈال کر کے تمہیں آزمائے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھو کہ ہر حالت میں جو بھی راستہ اختیار کرو، تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تمہیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ اللہ تبارک کو تمہارا اینڈ جس حالت میں بھی ہو، آپ چاہے خیر کی راہ اختیار کریں اور چاہے تو شر کی راہ اختیار کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی انسان کو جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بنیادی اصول اور ضابطہ دیا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب بھی ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی چیز آتی ہے تو ہمیں اس لیول پر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے۔